بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی ایک سٹوری ہے کہ ہمیشہ غریب کا گھر ہی ڈوبتا ہے جب اللہ کی طرف سے قدرتی آفت آتی ہے، اور ہمیشہ حادثہ بھی غریب کے ساتھ ہی آتا ہے، اور ہمیشہ غریب جو اپنی غربت مٹانے کے لیے وہ ہر جو ہے وہ فورم کا استعمال کرتا ہے اور پاپڑ بیلتا ہے، لیکن اس کو وہ حادثے کی نظر ہو جاتا ہے اور اس کے ارمان دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ کئی اشروں سے انسانی سمگلنگ کا جو کام ہے وہ پورے عروج پہ ہے۔ ہر گلی محلے میں آپ کے پاکستان کے اب تو گاؤں کی سطح پہ بھی ایجنٹ موجود ہیں جو آپ کو سہانے مستقبل کا خواب دکھاتے ہیں، جو آپ کو یورپ کا خواب دکھاتے ہیں، جو آپ کو دبئی کا خواب دکھاتے ہیں، جو آپ کو مختلف اور ملکوں کے خواب دکھاتے ہیں، اور اس میں سے بیشتر 80% جو ہیں وہ فراڈ کر کے آپ کی جمع پونجی نہ صرف لے جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات آپ کے بچوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے بیٹوں کو وہ ایسے گھنونے کھیل کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ کئی تو وہاں گم ہو جاتے ہیں، کئی بارڈر پہ موجود، خصوصی طور پہ یورپ کے بارڈر پہ موجود جیلوں میں سالہ سال سڑتے ہیں، جلتے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ گھر والے پریشان حال ہوتے ہیں، وہ اپنی بدحالی کو خوشحالی کے لیے جو ہے وہ امید باندھ کے ان بچوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ گزشتہ روز ایک یونان کے بارڈر کراس کرانے کے لیے کشتی پہ 500 سے زائد پاکستانی نوجوانوں کو سوار کیا گیا۔ ہمارا جو FIA ڈپارٹمنٹ ہے، خصوصی طور پہ امیگریشن، وہ سونے کی چڑیا ہے ان انسانی سمگلروں کے لیے، کیونکہ ان کی منتریاں پکی لگی ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں پہ بھی FIA والے امیگریشن سیل موجود ہیں، وہاں پہ انسانوں کی جانوں کی قیمتیں مقرر ہیں، اور یہ جو بیپاری ہیں جو ان غیر قانونی اور غیر شرعی کام کرتے ہیں اور غلط طریقے سے یہاں سے نوجوانوں کو ورغلا کے یورپ کے ڈالروں پاؤنڈوں کا خواب دکھاتے ہیں، وہ ان کے مستقبل سے نہ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز کا پرمٹ جو ہے وہ FIA امیگریشن سیل دیتا ہے۔ کیوں کہ امیگریشن سیل کو سب پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ جیلی ایجنٹ بیٹھے ہیں اور وہ کس طریقے سے انسانی سمگلنگ کا کام جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں۔ اب جب لوگ یہاں سے نوجوان جو خستہ حال ہیں، اس ملک سے مایوس ہیں، اس ملک سے جو ہے وہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کہ یہاں ان کا کوئی مستقبل ہے، وہ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ مستقبل داؤ پہ لگا کے وہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب کسی کے گھر میں کیا مجبوری ہے، کوئی اپنی بھیڑ بکریاں بیچتا ہے، کوئی اپنی ماں کا زیور بیچتا ہے، کوئی اپنے جائیداد کا حصہ بیچتا ہے، کوئی اپنا مکان بیچتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں اور چند سالوں میں ہی میں امیر ترین لوگوں میں میرا شمار ہونے لگے۔ اس کو پاکستان کے اندر نہ کوئی روزگار نظر آتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس ریاست کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہاں روزگار نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہر سال 15 سے 20 لاکھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹی اور کالجز سے نکلتے ہیں فارغ التحصیل ہو کے، وہ را میٹیریل ہے، ان کا کہیں پہ کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں ڈگریاں تھامے در بدر کی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ریڑیاں لگا رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں، اور خواتین پرائیویٹ اداروں کے اندر دھکے کھا رہی ہیں، پرائیویٹ سکولوں کے اندر 3-3 4-4 ہزار کی نوکریاں کر رہی ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کی جو بدحالی ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمی کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ یہ یونان جانے والے یہ آج سے نہیں ہے، یہ گزشتہ 70 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یونان لے جانے والے جتنے بھی ایجنٹ ہیں وہ سارے 2 نمبر طریقے سے بارڈر کراس کرواتے ہیں، کنٹینرز کے اندر بھرتے ہیں، پھر آگے انہوں نے بڑی بڑی لانچیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ان لانچوں کے یعنی وہ کشتی نما لانچیں ہیں، اس کے اندر اگر گنجائش
100 بچے کی ہے تو وہاں پہ 500 بچوں کو لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا، اس میں بھی گنجائش تھی کہ صرف اس میں 100 سے 150 جو بندہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اس کشتی کے اندر۔ انہوں نے 500 نوجوانوں کو جو کہ پاکستانی تھے ان کو لوڈ کیا، اور یہ ایجنٹوں نے لوڈ کروایا۔ اب یہ مکمل طور پہ کشتی ڈوبی، صرف 9 پاکستانیوں کی جان بچائی جا سکی، 298 پاکستانی اب تک ان کی لاشیں جو ہیں وہاں سے نکالی جا چکی ہیں، اور باقیوں کی تلاش جاری ہے، اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ کوئی مزید کسی کے بچنے کے چانس نہیں ہیں، اور یہ 500 کے 500 افراد جو ہیں وہ پانی کی موجوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ اب ان 500 گھروں کے اندر صف ماتم بچ چکا ہے پاکستان میں، اور ان 500 گھروں کے اندر جو پہلے بدحالی تھی، مزید ان کے ایک ایک قیمتی جانیں بھی چلی گئی ہیں، اور ان کے تو دنیا لٹ چکی ہے۔ اب اس تمام جتنا بھی یہ جرم ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حکومت وقت کوئی بھی ہو یا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے غیر قانونی جتنے بھی لوگ یا انسانی سمگلنگ کر رہے ہیں یا منشیات کا دھندہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے سخت ترین سزائیں دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عجیب سا سلسلہ ہے کہ اگر ان انسانی سمگلروں کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے باہر بھجوانے کے چکر میں فلاں ایجنٹ نے اتنے پیسے کھائے ہیں، تو وہ ایجنٹ وہاں بڑی خوشی سے FIA امیگریشن سیل جاتا ہے، اور اس غریب کی جس کی کھال ادھیڑی ہوتی ہے اسی کے پیسوں میں سے تھوڑا سا FIA کا جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے بھائی تم نے وہاں پہ جب پہنچے ہو تو تم نے نوکری جان بوجھ کے نہیں کی، تم نے اپنا مستقبل خود داؤ پہ لگایا، اور اس کو ایسے ایسے داؤ پیج پہ لگا کے اس کو وہاں سے ٹرخا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی اپروچ ہو تو اس کی ریکوری بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم تعداد ایسی ہے جن نوجوانوں کی اپروچ FIA کے کسی اعلیٰ افسر سے ہو اور وہ اپنی ریکوری کر لے۔ ناظرین، یہ کھیل ان غریبوں کے ساتھ کب تک کھیلا جائے گا، اس پہ اب حکومت وقت، اور خصوصی طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر کام میں اس وقت ماشاءاللہ نمبر 1 ہے۔ کسی کو پکڑنا ہو 1 منٹ میں ڈیٹا نکلوا کے راتوں رات اٹھا لیتے ہیں، ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان انسانی سمگلروں کو بھی ننگا کر کے ان کو ایسی سزائیں دی جائے کہ یہ کبھی زندگی میں دوبارہ انسانی سمگلنگ کا کام نہ کریں۔ دوسرا، ایک آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو اس بجٹ سے ناخوش ہیں اور وہ ایک بڑا حصہ مانگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سندھ کے اندر الیکشن لڑنا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کے وزیر بھی اب مازارائی پہ آ گئے ہیں کیونکہ الیکشن قریب ہیں۔ یہ چوہے بلی کا جو کھیل تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ جب دونوں نے سر جوڑ کے عمران خان کا پتہ صاف کیا تو ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ۔ اب بظاہر وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ اب یہ دونوں جماعتیں آپ کو اگلے الیکشن میں مد مقابل نظر آئیں گی، پھر عوام کے پاس آئیں گے، عوام کو سبز باغ دکھائیں گے، عوام کو مستقبل کے سہانے جو سپنے ہیں وہ دکھائیں گے، اور پھر جال پرانا ہی ہے، شکاری نئے نئے آئیں گے، پھر یہ جو عوام ہے یہ پھر ان کا شکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔